تو یہ ہے کہ ماہ رجب المرجب یہ نہ ہو کہ گزر جائے اور ہم اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ماہ رجب المرجب، اس میں روزوں کی عظیم اہمیت ہے۔ خدا توفیق عطا فرمائے، ایک بندہ آخر ایام ماہ رجب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے ماہ رجب کے روزے رکھے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا نہیں رکھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اتنے ثواب سے محروم ہو گیا ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے ماہ رجب المرجب کے روزوں کا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے تو جہنم اس سے 1 سال کی مسافت کے برابر دور ہو جاتی ہے۔ یعنی 1 سال بندہ جتنا سفر کر سکتا ہے اور جتنا دور پہنچتا ہے، جہنم اتنی دور ہو جائے گی اس بندے سے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ 3 روزے رکھتا ہے اس مہینے میں تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، ان 3 روزوں پر۔ اور خاص طور پہ فرمایا کیونکہ 4 مہینے جو عظمت والے اور حرام مہینے جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک رجب ہے، تو ان کی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن کسی بھی، ضروری نہیں کہ ہر جمعرات، جمعہ، ہفتہ، کسی بھی اس مہینے کے کسی بھی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، ان 3 دنوں میں لگاتار جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ صرف ماہ رجب کے لیے نہیں ہے، ماہ ذیقعد، ماہ ذی الحج اور ماہ محرم اور ماہ رجب، کیونکہ یہ 4 عظمت والے مہینے 12 میں سے، تو ان کے کسی بھی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، معصوم نے فرمایا جو ان میں روزہ رکھے گا اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ 900 سال کی عبادت، 900 سال عبادت کرنا ظاہر ہے کہ ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں ہے۔ اول تو اتنی عمر یہ ہماری کہاں، آج کل تو 60، 70، 50 اور وہ بھی نہیں پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ خدا ہر مومن کو سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے۔ یہ ہے کہ 900 سال کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ شب و روز عبادت میں گزرے ہیں۔ 900 سال کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس میں رات کا سونا یا باقی جو ضروریات ہیں وہ سب کچھ نہیں ہے، مسلسل عبادت، 900 سال کی مسلسل عبادت کا ثواب، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ۔ بہرحال یہ ہے کہ اعمال مزید جو ہے یہ صرف یاد دہانی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا۔ تو ماہ رجب میں یقینی طور پر استغفار اور باقی تمام تر اعمال جو ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ خدا ہمیں ماہ رجب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔